السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے چینل امن احمد 786 پر بیان سننے جا رہے ہیں۔ سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ عمل کی نیت سے سنیں اور سن کر لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اب کل میں نے جو بیان کیا تھا، جو بات بتائی تھی، وہ پہلے نمبر پہ بتائی تھی۔ اب ہم دوسرے نمبر پہ چل رہے ہیں۔ یہ 6 نمبر ہے نا۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اقرار مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت اللہ۔ اس کا ہم دوسرا نمبر کا خلاصہ کریں گے تھوڑا سا۔ دوسرا نمبر ہے نماز۔ نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ میری زندگی صفت اور صلات پر آ جائے۔ میری زندگی صفت صلات پر آ جائے۔ صفت یعنی خوبی، صلات یعنی طریقہ۔ صفت صلات پر آ جائے۔ جس طرح سے ہم نماز کے اندر اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے کو عمل کرتے ہیں، نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے پوری زندگی میں عمل کرنے والے بن جائے۔ جس طرح سے ہم نماز کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور نبی کے طریقے پہ پورا کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی نبی کے طریقے پر اللہ کے حکم پہ گزارنے والے بن جائے۔ دوسرے نمبر سے یہ چاہا جا رہا ہے نماز سے۔ اب نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ آ جائے۔ اور یہ کب آئے گی نبی کے طریقے پر، اللہ کے حکم پہ؟ جب ہم اسے گزاریں گے۔ اور نماز جو ہے ہمارا نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز اللہ سے براہ راست مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے وہ اللہ سے براہ راست مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب صحابہ کی نماز کیسی تھی؟ صحابہ کی نماز ایسی تھی، وہ مرے ہوئے خچر کو زندہ کرا لیا کرتے تھے نماز کے ذریعے۔ اب ایک صحابہ جا رہے، راستے میں ان کا خچر مر گیا جاتے، تو ان کے ساتھ ہی رکے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم چلے جاؤ، میں آ رہا ہوں، تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کری، یا اللہ تو اسے کل قیامت کے دن بھی تو زندہ کرے گا، اس وقت میرے کسی کام کا نہیں رہے گا، تو اسے آج زندہ کرتا، آج میرے کام میں آ جائے گا یہ۔ تو صحابہ کی نماز ایسی تھی۔ اور آج ہماری نماز کیسی ہے؟ ہم نیت باندھ لیتے ہیں اور ہمارا دھیان دکان میں، ادھر اور دنیا کی مشغولی میں رہتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ رہتا ہماری کتنی رکعت ہو گئی۔ تو اس لیے دھیان توجہ سے نماز پڑھنے والے بنے۔ اپنی نماز کو دھیان توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ نماز ایسی پڑھیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے پیچھے گزر جائے، ہمیں پتہ نہ چلے کہ کون گزرا۔ نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کو جو ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز کو نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا اس کو کوئی وعدہ نہیں ہے، ایک کالے کپڑے پہ لپیٹ کے تمہارے منہ پہ پھینک کے مار دی جائے گی نماز۔ اور آج یہی ہو رہا عالم، ہم نیت باندھ لیتے، ہمارا دھیان ادھر سے ادھر کو بھاگ جاتا۔ لیکن اگر نماز کو صحیح کرنا، اس کا بھی طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ
یہ خیال کر لیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اب دیکھو ماسٹر آتا، ماسٹر سامنے ہوتا نا، اب ہم کوئی امتحان دے رہے ہیں، امتحان دیتے ہیں نا، اب ماسٹر ہمارے سامنے آ گیا تو ہم چیٹنگ نہیں کر سکتے نا، ماسٹر ہمارے جیسے سامنے کھڑا ہو، ہم پیپر کیسے کریں گے؟ یہ سوچ سمجھ کے کریں گے کہ ہمارا ماسٹر ہمارے سامنے ہے، ڈرتے ہوئے کریں گے نا۔ اسی طرح سے اگر ہم سوچیں گے دل کے اندر کہ ہمارا اللہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو نماز میں دھیان رہے گا۔ آج ہم دھیان توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ہمارا دھیان نماز میں نہیں رہتا۔ اگر ہم دھیان توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہماری صحابہ کے جیسی نماز بن جائے گی، جیسے صحابہ نے نماز پڑھ کے جو بھی مسئلہ آتا نماز سے مسئلہ حل کرا لیا کرتے، نماز کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرا لیا کرتے۔ اب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مسجد میں، نیت باندھی، نماز پڑھی اور آئے۔ کہا کچھ آیا کہ ابھی تو کچھ نہیں آیا۔ پھر دوبارہ وضو صحیح سے کری کہ میری وضو میں تو گڑبڑ نہیں، نماز کو دوبارہ صحیح سے پڑھی کہ میری نماز میں تو غلطی نہیں۔ پھر آئے، پھر پوچھا آیا کچھ نہیں آیا، پھر اپنی وضو دوبارہ سے صحیح کر کے کری، پھر نماز کو دھیان توجہ کے ساتھ پڑھی، پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اب کچھ آیا۔ تو ان کے گھر میں ایک چکی رکھی ہوئی تھی، وہ چکی چل پڑی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ نماز کے ذریعے سے ہوا، وہ چکی چل پڑی۔ اور پھر گھر کے سارے برتن بھر گئے تو انہوں نے چکی کا پارٹ اٹھا کر دیکھ لیا، چکی کا پارٹ اٹھا کر دیکھ لیا تو اس کے نیچے صرف ایک گیہوں کا دانہ تھا۔ کتنا؟ کوئی زیادہ نہیں، گیہوں صرف ایک گیہوں کا دانہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو انہوں نے وہاں عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اگر تم اس پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو قیامت تک وہ چکی ایسی چلتی رہتی، اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ یہ تھی نماز کی برکت۔ اسی طرح سے نماز کے ذریعے سے ایک عورت نے اپنے بیٹے کو زندہ کرا لیا۔ اب مسلمان ہوئی تھی تو خاوند گزر گیا، اس کے بعد ان کا بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ مدرسے میں چھوڑا تھا اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں بچے کا انتقال ہو گیا، تو اس کو نہلایا دھلایا گیا، تیار کرا گیا کہ اس کی ماں کو خبر ہے؟ نہیں، اس کی ماں کو خبر کرو۔ تو ان کی ماں آئی، انہوں نے کہا میرا بیٹا نہیں مر سکتا۔ انہوں نے جب بھی مصلی بچھایا 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ تو نے میرے خاوند کو چھین لیا، اب میرے بیٹے کو نہ چھین، نہیں تو یہ دنیا والے جینے نہیں دیں گے کہ ایمان میں داخل ہوتے خاوند چلا گیا، اس کے بعد بیٹا چلا گیا، اس لیے اس کو یہی زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ تھی نماز کی برکت، یہ تھی صحابہ کی نماز، یہ تھی صحابہ کی نماز میں جان۔ ایسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے، اب ان کے پیر میں برچھا لگا ہوا تھا، تیر۔ اب جیسے انہوں نے نماز کی نیت باندھی، پیچھے سے صحابہ نے تیر کھینچ لیا اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ جب وہ
نماز سے فارغ ہوئے تو کہہ رہے کہ مجھے پتہ ہے تم میرے پیر کا تیر نکالنے کے سوچ رہے ہو. تو انہوں نے صحابہ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کا تیر نکال لیا. اس طرح ایسی تھی صحابہ کی نماز کہ پیر میں سے تیر نکال لیا اور پتہ نہ چلا. نماز کے ذریعے سے ہر مسئلے حل کرا لیے. نماز کے ذریعے سے چکیاں چل گئی. نماز کے ذریعے سے کچے زندہ ہو گئے. آج ہماری اور آپ کی نماز کیسی ہے؟ ہماری اور آپ کی نماز آج ایسی ہے کہ ہم اپنے بستر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتی. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے, نماز میں اتنی جان نہیں ہے کہ ہم اپنا کچھ مسئلہ حل کرا لیں. آج ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا, ہم اس کو نماز کے ذریعے سے ٹھیک نہیں کرا سکتے. اور صحابہ کی نماز ایسی تھی, اگر کچھ بھی ہو پریشانی پیش آئے, سر میں درد یا پیٹ میں درد, تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے. 2 رکعت کی نیت باندھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے. ان صحابہ کو نماز کے ذریعے سے سب کچھ ملا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے سکتا؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے جن کو نماز کے ذریعے سے سب کچھ ملا. آج ہم بھی اور آپ بھی اگر صحابہ والی نماز بنانی ہے تو دھیان توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنی پوری زندگی کو نماز کے طریقے پر لائیں گے. ہاں میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اگر ہم نماز کو صحیح سے نہیں پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں, اور اللہ کے لیے پڑھیں گے تبھی فائدہ ہوگا نماز کا بھی. آج ہماری اور آپ کی نماز میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہے. آج ہم اور آپ اگر 2 رکعت نمازی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہ بات نہیں ہے. اور اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے 2 رکعت کی نیت باندھے, مشق کرے, نماز تبھی صحیح ہوگی. 2 رکعت کی نیت باندھے اور دھیان توجہ کے ساتھ پڑھے کہ میرا دھیان نماز میں لگا نہیں لگا. اس طرح سے ہم اپنی نماز کو صحیح کرنے والے بنیں گے, تبھی نماز کو صحیح کر پائیں گے, دھیان توجہ کے ساتھ پڑھ پائیں گے. دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے نماز کو. نماز جو ہے وہ ہر بری باتوں سے روکتی ہے. اب ایک چور چوری کر رہا ہے, وہ نماز ہی پڑھتا ہے, تو ایک شخص نے کہا کہ وہ شخص تو نماز ہی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. تو جواب دیا کہ اگر اس شخص کی نماز میں جان ہوگی تو اسے اس کی چوری سے روک دے گی. نماز میں اگر جان ہوگی تو اسے اس کی چوری سے روک دے گی. تو 1 دن 2 دن 3 دن جتنے بھی دن ہوئے, ایک دن وہ چوری سے رک گیا. ایسا ہوا کہ ایک کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا. اب چوری کر کے جیسے نکلنا ہوئی تھا تبھی اذان ہو گئی. اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو انہوں نے وہیں مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو دن نکل گئے, سب اٹھ گئے. تو اس چور کو جنہوں نے بھی دیکھا وہ ہکے تک رہ گئے, اور جب وہ جانے لگا تو اسے وہ سارا سامان دے دیا ان کے جس کے گھر میں چوری تھی, کہ اگر ہماری آنکھ نہ کھلتی تو تم نماز نہ پڑھتے, ہماری آنکھ نہ کھلتی, یہ سامان تو تم لے جاتے, تو اس لیے سامان کو لے جاؤ. تو وہ شخص وہ سامان تو لے گیا, لیکن اس نے اس کے بعد کبھی چوری نہیں کی. تو اس کی نماز نے اس کو چوری سے روک دیا. آج ہماری نماز ایسی ہے کہ ہمیں کسی برے کام سے نہیں روک پاتی, کیونکہ ہماری نماز وہ بات ہی نہیں ہے. ہم نماز دل سے نہیں پڑھتے,
بس اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں. اگر ہم دل سے نماز پڑھیں گے تو ہر برائی سے, ہر برے کام سے, آج ہماری نماز ہمیں روک دے گی ہر برے کام سے, کیونکہ نماز برے کام سے, برائی سے روکتی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. آج ہماری نماز ہمارے سروں سے اوپر نہیں جا رہی. کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ ہم دل سے نہیں پڑھ رہے, یہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے رہے گی. اب اللہ تعالیٰ نے نماز کے 5 انعامات فرمائے ہیں. وہ 5 انعامات کیا ہیں؟ رزق کی تنگی ہٹا دیں گے, قبر کا عذاب ہٹا دیں گے, اور پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نماز کے انعامات بھی رکھے ہیں. رزق کی تنگی, آج جس کے لیے ہم بھاگے پھر رہے ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں, وہ رزق کی تنگی ہٹا دیں گے اللہ تعالیٰ, جو شخص نماز پڑھے گا. اور قبر کا عذاب ہٹا دیں گے, جو کہ قبر کا عذاب بہت خوفناک ہے, جس میں سانپ, بچھو, آگ, کیڑے مکوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تو نماز پڑھ کے آیا تو میں قبر کے عذاب کو ہٹا دوں گا. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ قبر کے اندر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب تم چاہے اس کو جنت کا باغ بنا لو یا قبر کا گڑھا بنا لو, وہ تمہارے اوپر ہے. تو سب قبر کا گڑھا تو نہیں بنائیں گے نا, تو جنت کا باغ بنانا چاہیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 5 نمازوں کو دھیان توجہ کے ساتھ پڑھو, تو 5 انعامات سے نوازیں گے. اور تیسرا کیا ہے؟ پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے. اور پل صراط کا راستہ کیسا ہے؟ وہ اس پہ بچھا ہوا ہے جہنم پہ, جو کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. میرے محترم بھائیو دوستوں بزرگوں, اس لیے نماز کو پڑھنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی کل بتائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.